بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، میں ایک دو دن سے علیل تھا، اب ٹھیک ہو گیا ہوں، اس لیے میں آپ سے غیر حاضر بھی رہا۔ میرے عزیز بچوں، آج کا دن اگر آپ دیکھیں تو 3 سال ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان کے ساتھیوں کو بھی، شاہ محمود کو بھی، یاسمین راشد کو بھی، اسی طریقے سے محمود الرشید کو بھی، روزی اجاز کو بھی، عمر چیمہ کو بھی، بہت بے شمار انہوں نے رکاوٹیں ڈالی۔ آج لاہور میں انہوں نے حد کر دی، کراچی میں بھی پورا مون جلوس تھے۔ تو یہ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں عمران کے حق میں احتجاج ہو رہا ہے، اور حد یہ ہے کہ انہوں نے پکڑ دکڑ ایسی کرتے ہیں۔ اب گزشتہ رات بھی یہاں ہمارے گھر میں اندر گھس کے دناتے رہے ہیں۔ زید بہار ہاشمی جو میرے بھتیجے ہیں، داماد بھی ہیں، چونکہ تحریک کے وہ کینڈیڈیٹ بھی تھے ایم پی اے کے، سب کی طرف ان کو بھی وہ ہرا دیا گیا، حالانکہ وہ بھی جیتے ہوئے تھے۔ اب ان کے بلکہ ہمارے سب سے بڑے تھے ہماری فیملی میں مرحوم ہادی شاہ صاحب، وہ فوت ہوئے ہیں ابھی۔ وہاں آج ان کی قربانی تھی، زید بہار ہاشمی اور شہد بہار ہاشمی کو، وہ یہاں نہیں ہے، کہاں رکھا ہوا ہے یا پکڑ کے لے لیا ہو یا کہیں وہ لاہور میں ہوں۔ تو آپ نے جو ایک عمر رسیدہ ہمارا فیملی کا ایک لحاظ سے سربراہ تھا، اس کی پوری رسومات ادا کر دی گئی۔ میزبان ہونا چاہتا مرحوم زید بہار ہاشمی نے، تو وہ اس طریقے سے ہمارے گھر چل رہے ہیں۔ کوئی آدمی ہمارے پاس آنے کو بھی تیار ہو جائے تو اس کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور اس طریقے کی یہ رکھتے۔ چونکہ میں ان کو اس قسم کی تحریکوں کو دیکھتا رہا ہوں، پوری طرح تحریک انصاف کی تحریک کو جیسے کچلنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، وہ کچلی نہیں جا سکی۔ دنیا کی بڑی بڑی تحریکیں میں نے، تحریک آزادی امریکہ، یہاں ہندوستان، اس طرح کا
وتیرہ کسی نے اختیار نہیں کیا جو تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف ان کی بہنیں عمران خان کی حلیمہ عظمیٰ نورین، ان کا وہ اپنے بھائی کی آزادی کے لیے ایک انہوں نے چلایا ہوا ہے مسئلہ، وہ بھی چل گیا ہے۔ پورا ملک جو ہے عمران خان کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، مگر اس طرح کی حکومتیں دنیا میں ہوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ حالانکہ یہ یوم کشمیر کے طور پہ آج ہم مناتے ہیں، ہر گھر میں انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے، کیا لوگ کشمیر کو بھی کیا یاد کریں گے؟ تو یہ ایک تو پہلو یہ ہے، لیکن میں پھر بھی علیمہ اور ان کی بہنوں کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے تحریک کو مرنے نہیں دیا۔ اب یہ بحث سے کرا رہے ہیں لایانی قسم کی صوبوں کے اوپر۔ میں ذاتی طور پر میں تو صوبوں کے حق میں ہوں۔ میں 1985 سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی لوگ مانگتے ہیں سرائیکی صوبہ دے دو، لیکن یہاں پہ ایک جو منافقت آ جاتی ہے سیاسی جماعتوں کے رویے کے اندر، وہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ وہ کہتے ہیں سندھ کو تو ہاتھ مت کرو، لگاؤ، پنجاب کو تقسیم کرو، خواہ 4 حصوں میں بھی کرو، ہمیں کیا اعتراض ہے۔ وہاں وہ کہتے ہیں ہزارہ کو صوبہ نہ بناؤ۔ اس میں سب سے بہتر جو سٹانس ہے وہ تحریک انصاف کا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا صوبہ اگر تقسیم ہوتا ہے تو بناؤ ہزارہ ڈویژن کو صوبہ، لیکن ان سب سے جو رئیس المنافقین ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، کبھی صوبے نہیں بنائیں گے کیونکہ ان کو بیس جو چاہیے وہ پنجاب ہے۔ اگر پنجاب بھی تقسیم ہو جائے تو پھر ہماری فوج جو ہے صرف 4 ضلعوں کے اوپر ہے، پنڈی ڈویژن، چکوال، تھوڑے سے سرگودا کے، پھر آگے کچھ حصہ ہزارہ کا، ہری پور کا، ان 3-4 ضلعوں میں یہ فوج بچ جاتی ہے۔ اس کے اوپر وہ اپنا اقتدار 74 سال سے چلا رہے ہیں فوجی حضرات، ان کے مزے لگے ہوئے ہیں۔ تو میں چونکہ عرصہ دراز سے یہ ان تحریکوں کا حصہ رہا ہوں، تو سیاسی جماعتوں کو بھی لوگوں سے سچی بات کہنی چاہیے۔ اب آپ ریفرینڈم کا ہے تو 93% لوگ کہہ رہے ہیں صوبے بناؤ۔ ان جماعتوں میں سے کوئی ایک سوائے تحریک انصاف کے، اس نے یہاں سیکریٹریٹ بھی بنا دیا تھا، بھاولپور میں بھی، یہاں پہ بھی۔
عملی اقدام کبھی نہیں ہے انہوں نے اٹھایا. تو اس لیے یہ سمو والا مسئلہ بھی ان کا بس میں نہیں ہے. اکیلی تحریک انصاف تو حزب اختلاف میں بیٹھ کے تو نہیں ان صوبوں کو بنائے گی اور اس کو 2/3 جو میجارٹی ہے، 2/3 اکثریت، وہ اس کو حاصل ہے. آج بھی آپ پوچھیں عوام سے تو 80% عوام کہیں گے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. تو یہ بڑے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو یہ بھی کہہ رہے ہیں عاصم منیر صاحب، اصل میں یہ ان سے نواز شریف، شہباز شریف، زرداری وغیرہ وغیرہ، ان سے جان چھڑانے کا رستہ ہے. پہلے تو اقتدار ان کو دے دیا، ان کے پاس ووٹ ہی نہیں تھے، وہ بالکل لفافہ ثابت ہوئے. اب ان کو بھی ہٹانا ہے. وہ بوجھ بھی برداشت یہ نہیں کر سکتی ہماری اسٹیبلشمنٹ، تو ان کو ہٹائیں گے. پھر کیا لائیں گے؟ ماشاء اللہ لائیں گے. ماشاء اللہ اس ملک میں نہیں چلے گا، اور اس کا نقصان پہلے بھی پاکستان کو بہت پہنچ چکا ہے. اس کو ماشاء اللہ کی سرزمین بنا دی کہ پورے دنیا کے اندر اتنے ماشاء اللہ نہیں لگے اتنا صرف پاکستان کے اندر 74 سالوں میں لگے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط سوچیں کر رہے ہیں. یہ اپنی جان چھڑوائیں، عوام کو ان کا حق واپس دے دیں، لوٹا ہوا مال واپس کریں. اور یہ سب بات صرف اور صرف جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ فوجی جرنیلوں کی ہونی چاہیے. آپ ان کو اگر پکڑیں گے تو ایک ایک جرنیل نے جو لوٹا ہے وہ آپ کا بجٹ چڑھا دے گا، ایک ایک جرنیل. میں اس سے زیادہ باتیں کر سکتا ہوں لیکن ابھی نہیں کروں گا. تھینک یو.